اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کہف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ وبراق مرکبہ ومعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ومولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما آمین اللہم آمین۔ درود تاج کا مفہومی ترجمہ۔ اے اللہ، اے رب کریم، درود بھیج ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ عظیم تاجدار ہے جنہیں شب معراج میں قرب خاص سے نوازا گیا، براق جن کی سواری تھی اور شفاعت کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بلائیں، وبائیں، قحط اور دکھ درد بیماریوں کو دور کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش عظیم پر لکھا ہوا ہے، اور آپ کے نام کو بلند ترین مقام حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کی رفعت آپ کے مقبول ہونے پر شاہد ہے، اور پھر یہ اسم مبارک لوح محفوظ اور تیرے قلب قدرت پر کندہ ہے۔ بلا شبہ سرور کائنات ہی عرب و عجم یعنی کل انسانیت کے سردار ہے۔ آپ کے جسم مقدس کی پاکیزہ خوشبو سے عالم مہک رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات و ہدایت کے نور و انوار سے کعبہ و حرم منور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آفتاب ہدایت ہے جو اپنے عروج کی طرف مستقل رواں دواں ہیں، اور وہ مہتاب نبوت ہیں جو ہر ظلمت، کفر اور جملہ تاریکیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ میرے معبود اپنے پیارے محبوب پر درود بھیج جو رفتوں کے صدر نشیں اور راہ ہدایت کے نور، مخلوق کی جائے پناہ، خلق عظیم کے حامل، جملہ امتوں کو بخشوانے والے اور انتہائی عطا و بخشش سے موصوف ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا نگہبان کارساز ہے۔ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور براق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، معراج آپ کا سفر، سدرۃ المنتہی آپ کا مقام، اور قرب خداوندی قاب قوسین کا مرتبہ آپ کا مطلوب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب ہی آپ کا مقصود ہے، اور آپ کا مطلوب ہی آپ کو حاصل ہے، یعنی یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام خاص ہے جہاں قرب الہی سے سرفرازی ہوئی، اور نبیوں کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر اقدام پذیر ہوا۔ گناہ گاروں کو بخشوانے والے، راہ سلوک کے مسافروں کے غمخوار، دنیا جہان کی رحمت، عاشقوں کے لیے راحت، مشتاق نگاہوں کے لیے مظہر حق ہے، خدا شناسوں کے لیے آفتاب ہے، راہ حق کے متلاشیوں کے لیے چراغ ہیں، مقربوں کے لیے رہنما ہیں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں اور محبت فرمانے والے ہیں، جن و انس کے سردار ہیں، دونوں حرموں یعنی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے نبی ہیں، دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کے امام ہیں، اور دنیا آخرت میں ہم سب کے لیے وسیلہ نجات ہیں، اور مرتبہ قاب قوسین پر فائز ہیں، اور آپ دونوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کے محبوب ترین، آپ شہیدان رائے حق سیدنا امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے تمام جن و انس کے آقا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قاسم علیہ السلام کے والد، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے اور اللہ کی پہلی نوری مخلوق ہونے کا ظہور ہے۔ اے نور جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشتاقو، آؤ ہم سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر خوب درود و سلام بھیجے۔ آمین اللہم آمین۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا میں اپنے موقف کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے دافعی بلاہیں کو ثابت کرنے کے لیے جو شہادتیں یعنی شواہد و دلائل پیش کی ہیں، ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ قرآنی آیات تقریباً 60، انہوں نے متعدد قرآنی آیات پیش کی جن سے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں انبیاء اولیاء کو مختلف اختیارات و موضوع عطا فرمائے ہیں، جن میں بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنا بھی شامل ہے۔ احادیث مبارکہ تقریباً 300، انہوں نے مختلف مستند کتب احادیث، صحیح ستہ اور دیگر مجموعوں سے کثیر تعداد میں روایات نقل کی، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے معجزات اور افعال کا ذکر ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی پریشانیاں دور کی اور انہیں شفا بخشی، جن میں اللہ تعالیٰ کی اجازت تھی۔ اقوال صحابہ و تابعین، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے اقوال اور ان کے عمل سے استدلال کیا گیا۔ فقہی اور عقلی دلائل، انہوں نے ان شرعی نصوص سے فقہی مسائل کا استنباط کیا اور عقلی دلائل سے اپنے موقف کو مضبوط کیا۔ یہ کتاب دلائل سے بھری پڑی ہے اور اس میں احادیث کی تعداد تقریباً 300 ہے۔ یہ ایک علمی تحقیق ہے جس کا مقصد شرعی دلائل کی روشنی میں ایک ایسے خاص مسئلے کی وضاحت کرنا ہے، اور ہمارا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سب سے عظمت والا درود شریف درود ابراہیمی ہے، اور ہمارا بھی یہی ایمان ہے، جبکہ درود تاج اور دیگر کئی بے شمار درود و سلام ہیں جن کی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند بھی فرمایا، اور وہ تمام درود شریف اور سلام پڑھے بھی جاتے ہیں اور محفوظ بھی ہیں، جبکہ بے شمار ایسے درود اور سلام ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ خود کون سا درود و سلام پڑھتا ہے، فرشتے، کل کائنات کی دیگر مخلوقات کون کون سے درود و شریف اور سلام پڑھتے اور بھیجتے ہیں۔ کتابوں کو خریدیں اور خود بھی تحقیق کریں، عکس اور نام موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات بولنے، حق بات سننے، حق بات سمجھنے اور حق بات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اس طرف ڈاکٹر ظہور بیگ رحمانی، وائس آف DRZBR۔